بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کیو ڈی وچ شاہد ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ملک میں قومی مفاد کی نہیں حصول مفاد کی جنگ جاری ہے۔ حکومت ناقص کارکردگی کے باوجود اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی اس کا پیچھا اپوزیشن چھوڑ رہی ہے۔ اس اقتدار کی رسہ کشی میں عام عوام رل کر رہ گئے ہیں۔ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ عوام جائیں تو جائیں کہاں، کس سے فریاد کریں، کس سے مدد مانگیں۔ عوام کسی کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ کیا عوام کی قسمت میں مہنگائی کے بوجھ تلے دبے رہنا، احتجاج کرنا اور مار کھانا ہی رہ گیا ہے؟ کیا اس گرداب سے کبھی عوام نکل پائیں گے؟ کیا اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لا پائیں گے؟ اس پر اور اس سے جڑے دیگر پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے جس مہمان گرامی کو دعوت دی ہے وہ ہمیں یو کے سے ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں۔ بڑے معروف وہاں لیبر پارٹی کے کونسلر ہیں، سابق لارڈ میئر مانچسٹر ہیں، جناب عابد لطیف چوہان صاحب۔ میں عابد لطیف صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ عابد چوہان صاحب، کیا آپ کہ ہاں تو عوام جو ہے، آپ بڑے عرصے سے لیبر پارٹی سے منسلک ہیں، متعدد بار ان کے کونسلر بھی بنے ہیں، لارڈ میئر بھی رہے ہیں، کیا وہاں بھی جو ہے وہ ترجیحات میں عوام نہیں ہوتے ہیں؟ اگر وہاں بھی عوام نہیں ہوتے ہیں تو پھر پاکستان میں پھر ہم کس چیز کا گلہ کر سکتے ہیں؟ اگر وہاں پہ عوام جو ہیں ترجیحات میں شامل ہوتے ہیں، آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ ان کے انتخاب سے ہی آتے ہیں، تو پھر لازمی بات ہے عوام آپ کی ترجیحات میں شامل ہوں گے۔ لیکن ہم لوگ آپ کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں جو ہے وہ عوام کے فیصلوں کی تائید کی جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں حکمرانوں کی ترجیحات میں عوام کیوں نہیں ہیں، حالانکہ وہ عوام کے ہی ووٹ سے آتے ہیں؟ شاہد صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کے ناظرین کو۔ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے کہ جو حکمران ہیں پاکستان کے اور یو کے حکمران، ان کے درمیان کیا فرق ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکمران دنیا کے کہیں بھی حصے میں ہوں، ان کا سب سے جو پہلا نقطہ نظر ہوتا ہے وہ عوام ہوتی ہے۔ عوام ہمیشہ حکمرانوں کو لے کے آتی ہے، ان کے منشور کو دیکھتی ہے۔ یو کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پہلے 14 سال تقریباً ٹوری پارٹی رہی، ابھی لیبر پارٹی آئی ہے۔ تو جب یہ پارٹی ایک آتی ہیں، جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک اپنا مینیفیسٹو دیا جاتا ہے، اور اگر وہ مینیفیسٹو کے اوپر پراپر کام نہ کریں تو عوام ان کو گھر بھیج سکتی ہے اور بھیجتی ہے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے دیکھا ہے متعدد بار جو حکومتیں گئی ہیں اور تبدیلی وہاں آتی رہی ہے، اس کا شاید یہی ثمر ہے کہ عوام جو ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں، اور جب ووٹ جسے دیتے ہیں وہیں پہ اسی کا فیصلہ آتا ہے۔ وہاں پہ کوئی 45 47 نہیں فارم بنایا جاتا، نہ ہی بیرونی طاقتیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عوام کو، جو دنیا کی کہیں بھی عوام ہو، ان کو ایک 4 یا 5 سال کے بعد ایک رائٹ ملتا ہے کہ وہ اپنے رائٹ بیلٹ کے ذریعے اپنے منتخب کرے، حکومت کو، اپنی پارٹی کو منتخب کرے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ کچھ ملک ایسے ہیں، جیسے اس میں بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا وطن عزیز پاکستان میں بھی ہے، یہاں پہ لوگوں کے جو رائٹ ہوتا ہے، جو ووٹ، وہ ووٹ تو دے کے آ جاتے ہیں، لیکن جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار ہم نے ووٹ تو کسی اور کو دیا، ہم نے تو اے کو دیا لیکن سی ون کر گیا۔ ٹھیک ہے جی، ٹی وی کبھی کہتے ہیں جی وہ نیوز ڈیفرنٹ چینل بتا رہے ہوتے ہیں، عوام کو ایک ڈیفرنٹ ہوپ دی جا رہی ہوتی ہے، لیکن رات کے 12 بجے کے بعد رزلٹ وہ آپ دیکھتے ہیں بالکل ٹوٹل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی مایوسی کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو عوام کو ایک 5 سال کے بعد جو ایک رائٹ ملتا ہے، وہ بھی اپنا اس رائٹ کو وہ ٹھیک طریقے سے نہ تو گورنمنٹ آتی ہے، نہ ہی ان کی ترجیحات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں عوام کے فیصلوں کو مانا بھی نہیں جاتا، عوام کے فیصلوں کو ترجیح میں شامل بھی نہیں کیا جاتا، اور عوام کو اپنے فیصلوں میں شامل بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ ابھی ہماری یو کے اندر لیبر پارٹی کی گورنمنٹ بنی، ابھی صرف 4-5 مہینے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں معذرت کے ساتھ کہ عوام سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے مینیفیسٹو سے ہٹ کے کچھ کام کیے ہیں، اور یہاں پہ ابھی پٹیشن جاری ہیں، ابھی یہاں پہ سروے ہو رہا ہے۔ کل ایک سروے آیا کہ جی اگر آج اگر الیکشن ہو
تو لیبر پارٹی شاید گورنمنٹ نہ بنا سکے. لیکن پاکستان کے اندر یہ ہے کہ جو لوگ آتے ہیں مینیفیسٹو دیتے بھی ہیں، لیکن میں نے دیکھا اپنی سیاسی زندگی میں کہ وہ کبھی بھی اپنے مینیفیسٹو کے اوپر نہیں آتے. جو ان کا مینیفیسٹو ہوتا ہے اس کو وہ کبھی بھی اچیو کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرتے کہ عوام دیکھے کہ ہاں جی یہ لوگ آئے، ان کو ایک 5 سال کا موقع ملا ہے، انہوں نے 5 سال کے اندر وہ جو ان کا مینیفیسٹو تھا، جو ان کی ترجیحات تھی عوام کے لیے، ان کو یہ حاصل نہیں کر سکے. تو جب دوبارہ الیکشن میں تو لوگ ایز اے سمپٹی ووٹ دیں کہ ہاں ان کی ایک ایفرٹ تو تھی کہ یہ ایک رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے تھے، تو دوبارہ ان کو عوام دے. یہاں پہ تو مینوفیسٹو جو ہے وہ جسٹ ایک کتاب ہے جو یہ پمفلٹ کی طرح بناتے ہیں الیکشن سے پہلے، اور کچھ پارٹیاں تو وہ بھی نہیں بناتی ہیں. یہاں عوام کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے، نہ عوام شاید ان سے پوچھتی ہے، نہ یہ وہ ہم بتانا پسند کرتے ہیں کہ جی ہم آئیں گے یا آئے ہیں تو کیا کرنے آئے ہیں، ہم آ رہے ہیں تو کیا کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے کون سی ٹیم بنائی ہے، کیا پروگرام بنایا ہے، کیا پلان بنایا ہے، کیا منصوبہ بندی ہے. اس طرح کا تو کچھ نہیں. یہاں تو صرف ایک دوسرے کو مدعے الزام ٹھہرایا جاتا ہے، بیانیہ بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد الیکشن کروایا جاتا ہے. اور الیکشن بھی جو ہے وہ بھی بے اثر نہیں ہوتا، اس پہ بھی اثر انداز ہوا جاتا ہے، اور اس کے بعد عوام دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ اصل میں ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. یعنی ہر دفعہ عوام کے ساتھ ہاتھ ہوتا ہے، اور ہر دفعہ جو ہے عوام کو کسی نہ کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری عوام جو ہے وہ اتنی بے شعور ہے؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ عوام بے شعور ہے، عوام بڑی سمجھدار ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 75-76 سال میں پاکستانی عوام کو وہ مواقع نہیں فراہم کیے گئے کہ وہ الیکشن پھر وہاں پہ ہوں. پچھلے چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2008 کا الیکشن، 12-13 کا الیکشن، 18 کا الیکشن، 24 کا الیکشن، ایک تسلسل کے ساتھ الیکشن ہو رہے ہیں. جب ایک تسلسل کے ساتھ الیکشن ہوں گے، عوام دیکھے گی کہ کون پارٹی یا کون لوگ ڈلیور کر رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مینیفیسٹو تو نہیں چلتا، لیکن وہاں پہ صرف بلادریزم وہ وہاں پہ چلے گا کہ جی کون ایم این اے، کون ایم پی اے، کون گلیاں بنوا رہا ہے، کون سڑکیں بنوا رہا ہے، کون تبادلے کروا رہا ہے، کون کس کو بھرتی کروا رہا ہے. تو یہ بدقسمتی ہے کہ یہ جو پارلیمنٹیرین کے کام ہے وہ تو قانون سازی کرنا، عوام کے لیے سہولتیں پیدا کرنا، اچھا بجٹ لے کے آنا، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے بنانا. بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب 2018 میں آئے اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس بڑی اچھی ایکسپرٹ ٹیمیں ہیں، لیکن جب وہ ٹیمیں آئیں تو پھر انہوں نے ہر 2 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد اپنے منسٹر چینج کرنے شروع کر دیے کہ یہ اچھا ڈلیور نہیں کر رہا. تو وہ اس سے بھی عوام بڑی مایوس ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سوری 2024 میں 8 فروری وہ ایک عوام کو ایک کلیئر میسج دیا ہے، تمام طاقتور حلقوں کو اور جو فیصلہ ساز حلقے ہیں ان کو، کہ یہ ابھی تک عوام اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، کیونکہ بہت سارے یوتھ نے پارٹیسپیٹ کیا، بہت سارے عوام جو ہے وہ نکل کے آئے، انہوں نے ووٹ ڈال دی. میرے اپنے خاندان کے اندر کچھ ایسی فیملیاں تھیں کہ جو بڑے دور جا کے پولنگ اسٹیشن میں جا کے ووٹ ڈالی، اور کچھ ایسی فیملیاں کہ جنہوں نے دیکھا ہے کہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ 2-2 3-3 مہینے کے بچے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. کچھ بیوی ہیں وہ 8-9 مہینے کی پریگننٹ ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک امید کے ساتھ نکلی کہ ہم جا کے اپنا جو ہمیں رائٹ ہے ووٹ کا وہ ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ رزلٹ کچھ اور تھا. تو جب تک یہ الیکشن ہوتے رہیں گے، عوام کو مواقع ملتے رہیں گے، اچھی گورنمنٹ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ آئے گی جو عوام کی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے 5 سال کمپلیٹ کرے گی، اور پاکستانی جو عوام ہے اور جو قوم ہے اپنا دنیا میں ایک مقام پیدا کر سکے گی.
چوہان صاحب کا کہنا ہے کہ عوام باشعور ہے، عوام اپنے شعور کا اظہار بھی کرتی ہے، لیکن وہاں عوام کیا کرے کہ جب اس کے شعور کو آزمایا جاتا ہے، انہیں زبردستی کسی کے پیچھے لگایا جاتا ہے۔ لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ بزور طاقت ان کو دبایا جائے، بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ الیکشن پہ الیکشن ہوں، بار بار عوام کو اظہار رائے کا موقع دیا جائے، اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب عوام جو ہے اپنا فیصلہ بھی منوائے گی اور عوام کی زندگی میں تبدیلی بھی ہے۔ ناظرین، یہ خیالات کا سلسلہ یوں جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی عوام کے شعور کی، بات ہو رہی تھی یہاں کے حکمرانوں کی، اور بات ہو رہی تھی عوام کے فیصلوں کی۔ عوام کے فیصلے جب تک مانے نہیں جائیں گے، جب تک عوام کو اظہار رائے کا اور اظہار حق رائے دہی کا موقع فراہم نہیں کیا جائے گا، نہ فرسودہ نظام بدلا جا سکتا ہے، نہ ہی اپنے نظام کو آگے جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اب چوہان صاحب، بات ہوتی ہے جب ان سارے فرسودہ نظام کی بات ہوتی ہے، اس نظام کو بدلنے کی، تو عوام کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے عوام کو ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، عوام کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ عوام یہاں قربانیاں دے رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں اور آواز بھی اٹھا رہے ہیں، اس میں وہ باپندے سلاسل بھی ہو رہے ہیں اور ہر قسم کا ظلم اور جبر بھی برداشت کر رہے ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر نہ صرف اندر سے بھی تنقید ہوتی ہے حکومت پر، بلکہ بیرونی تنقید بھی ہو رہی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی حکمرانوں پر اور پاکستان کے اس نظام پر جب باہر سے تنقید ہوتی ہے تو وہ جائز ہے؟ دیکھیں، تنقید جہاں کہیں بھی ہو، اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ اصلاح کی لیے ہو، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا ہے۔ لیکن اگر صرف تنقید اس بیس پہ ہے کہ ہم نے سکور پوائنٹ کرنا ہے، ہم نے صرف یہ بتانا ہے کہ جی ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، ہر وہ کوئی بھی جو کام ہے اس کے اندر اگر کیلے نکالنے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ تنقید ہونی چاہیے معاشروں کے اندر۔ جب تنقید ہوگی، کوئی چیز ڈسکشن ہوگی، ٹیبل کے اوپر آپ لوگ بیٹھیں گے، کوئی بھی بیٹھیں گے، تو دنیا کے بہت سارے مسائل حل ہوں گے۔ ابھی بدقسمتی یہ ہے کہ جی تنقید باہر سے ہوتی ہے۔ تنقید اگر جو باہر سے ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر وہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی لابیز کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ان کے ایک مخصوص جو لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ انفلوئنس وہاں پہ انفلوئنس اپنا استعمال کرتے ہیں، تو گائے تنقید کرتے ہیں۔ اتحادی حکومت تھی یا عمران خان کی حکومت تھی، تو ان اپوزیشن میں جو اتحادیاں آج ہیں، اتحادی پارٹیاں، انہوں نے لابنگ کی اور اس رجیم کو تبدیل کیا۔ آج عمران خان کی باری ہے تو وہ رجیم بدلنے کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اندرونی ہی پارٹیوں کی وجہ سے یہ بیرونی دباؤ آ رہا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دیکھیں نا کہ مین جو پولیٹیکل پارٹیوں ان کا مینیفیسٹو کیا ہے کہ جی گورنمنٹ میں آنا۔ اگر صرف گورنمنٹ میں آنا اپنے جو
پریولیج ان کو انجوائے کرنا ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بری چیز ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے تو ٹھیک ہے. لیکن پچھلے اگر آپ دیکھیں جب سے پاکستان بنا ہے, تمام پولیٹیکل پارٹی جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں ایک ہی چیز اگر دن ہے تو کہتے ہیں کہ یہ دن اچھا نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی آئی ایم کے پاس جاتا ہے تو اپوزیشن ہے وہ کہتی ہے کہ جی آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں, ملک کو گروی رکھا جا رہا ہے. لیکن جب وہی گورنمنٹ میں آتی ہیں اور دوسرے اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کرٹیسائز کرتے ہیں, تو عوام بھی کنفیوز ہے کہ یہ لوگ اپنی باریاں لے رہے ہیں, اپنی باتیں کر رہے ہیں, لیکن عوام کہیں بھی نظر نہیں آتی. تو اس اچھا قسم کی اچھا اس بیرونی تنقید میں بیرونی قوتوں کا کیا مفاد ہے کہ وہ یہاں کی اس اہل سیاست کے کہنے پہ یا ان کے جو ہے اس میں وہ یہاں پہ تنقید کرتے ہیں؟ لیکن تنقید آپ کو یہ نہیں نہیں آخر دیکھنا ان کے مفادات تو ہوں گے نا عابد چوہان صاحب, کوئی نہ کوئی اس کے بغیر دیں. کرتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو پاکستان ہے اس کا انٹرنیشنل کیا رول ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ پہلے دن سے انہوں نے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا. جب کچھ اعلی کار ہمارے جو لوگ ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے یا جو لابیز کام کرتی ہیں, کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو ان کے لیے ایک ایندھن پرووائڈ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے اوپر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر جب اسٹیٹ کے اوپر تنقید ہوگی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان ایکسیپٹیبل ہے. ہاں ایک حکومت کے اوپر کریں, پولیٹیکل پروسیس کے اوپر آپ کریں, لیکن جب آپ پاکستان کے اداروں کے اوپر کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شرمناک عمل ہے. اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے. اس کو جتنا زیادہ آپ کنڈم کریں کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ اللہ بھی وہ کنڈم نہیں آپ کرنا چاہیے. سمجھتے ہیں کہ بیرونی چاہے برطانیہ ہو, یورپ ہو, امریکہ ہو, ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں اور ہمارے جو ہیں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے یا وہ ان کے مفادات کو جو ہے وہ دیتے ہیں, فروغ دیتے ہیں اور ان کے ایجنڈے پر چلتے ہوئے پاکستان کو تنقید بنانے والوں کا ساتھ دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک. جب آج دیکھیں نا, آج جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ایک دور تھا کہ یہی لوگ کہتے تھے کہ جی امریکہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے, ہم امریکہ کی بات نہیں مانیں گے. آج وہ امریکہ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک جب ہے. عمران خان صاحب آج جیل میں ہیں, جب یہ گورنمنٹ میں تھے تو کہتے تھے کہ جی امریکہ سے ہم آزادی لیں گے, لیکن آج وہی کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کو ویلکم کریں, جی آپ آئیں, ہمیں نکالیں, جیلوں سے نکالیں, ہمیں گورنمنٹ میں لائیں. تو یہ جب اس قسم کی پولیٹیکل پارٹیز اپنے ذاتی مفاد کے لیے صرف اور صرف ان کی منشا یہ ہو کہ ہم نے پاور میں آنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قسم کی لابنگ اور اس قسم کی کرٹیسائز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے ایز اے اسٹیٹ کے لیے, اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ درست ہے کہ بیرونی قوتیں اپنا ایجنڈا لانے کے لیے یہاں کے لوگوں کو استعمال کرتی ہیں اور ہمارے اہل سیاست اس میں اپنے مفاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ اینڈ آف ڈے جتنے بھی سیاستدان ہیں, جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں, ان کو بیٹھ کے اپنے ٹیبل کے اوپر ان کو اپنے ملک کے جو مفادات ہیں ان کو ترجیح دینی ہوگی, نہ کہ اپنے ذاتی مفادات. اچھا کیا یہ ہمارے پاکستانی اہل سیاست جو ہیں وہ ان میں اتنی پاور ہے یا اتنی خود انحصاری ہے یا اتنی قوت ہے کہ یہ کسی بھی بیرونی قوت کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکیں؟ آف کورس دیکھیں جی, پاکستانی دنیا کی ایک عظیم قوم ہے. جب میں قوم کی بات کرتا ہوں تو اس میں پھر لیڈر بھی تو عظیم ہے, ٹھیک ہے جی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اب کیونکہ جو لیڈر ہیں وہ بھی عوام سے آئے ہیں, ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ دنیا کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکیں. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی اصلاحات کی جائیں جو پاکستان کے ریسورسز ہیں ان کو انٹیکٹ کیا جائے. جو ریسورسز ہیں, جو ویسٹیج ہوتی ہے, جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آفیسر ہے وہ 17ویں اسکیل کا یا 18ویں اسکیل کا یا کسی بھی ادارے کا جو کوئی آفیسر ہے, وہ ان کی جو پریولیج ہیں, جو ان کے پرک ہیں, وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ایک عوام تو پیسی ہوئی ہے. آج ایک چھوٹا سا جو افسر ہے وہ بھی کروڑوں میں, اس کے گھر کروڑوں میں, ان کی گاڑیاں, ان کے بنگلے, ان کے بچے اگر باہر پڑھ رہے ہیں, تو ایک عام بندہ دیکھتا ہے کہ یار یہ 18ویں 17ویں 19ویں اسکیل کا جو آفیسر ہے وہ کسی بھی ادارے میں ہے, وہ اگر انجوائے کر رہا ہے
جبکہ اس کی ویج اگر آپ سمجھیں کہ 100,000 یا 150,000 یا 200,000 ہے، تو اس میں رہ کے وہ بڑا مشکل ہے سروائیو کرنا. لیکن وہ جب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے، سب سے زیادہ جو اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کرپشن کا ہے. جب تک ہمارے ملکوں کے اندر کرپشن کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا، عوام کے اوپر وہ پیسے نہیں لگائے جائیں گے، اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. اچھا، کہ آپ باہر انگلینڈ میں بیٹھ کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہر دور میں ہمارے ہاں بیرونی دباؤ آتا رہا ہے، اس دفعہ بھی آ رہا ہے، وہاں بیانات آ رہے ہیں، پہلے ٹویٹ تھے، اب بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے. کل عمران خان نے ایبسلوٹلی نٹ کہا تھا قومی مفاد کا نام لے کے، تو یہ اپوزیشن جو آج حکومت میں ہے اس نے تنقید کی اور کہا کہ جناب انہوں نے ہمارے بیرونی تعلقات خراب کر دیے. جب اب یہ خود باری آئی ہے تو انہوں نے ایبسلوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم قومی مفاد میں ہم ایبسلوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں. ہر دور میں ہر حکومت اپنے مفاد میں ایبسلوٹلی ناٹ کہتی ہے اور پھر ایبسلوٹلی ناٹ سے یو ٹرن لے لیتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا گزشتہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے موجودہ حکومت بھی ایبسلوٹلی ناٹ سے یو ٹرن لے جائے گی اور عمران خان آزاد ہو جائیں گے؟ دیکھیں وہ تو ایک پروسیس ہے، جوڈیشل پروسیس ہے، وہ کب آزاد ہوتے ہیں، کب کورٹوں میں سے وہ ایک پروسیس کے تحت آئیں گے. لیکن جو اپوزیشن اور جو گورنمنٹ کے اندر ہے، ان کو بیٹھ کے اپنے قومی مفادات کی ایک کونسل بنا کے اگلے 5 10 15 20 سال کا ایک مینیفیسٹو دیں عوام کو کہ یہ ہمارے ٹارگٹ ہیں، ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں. اس میں کوئی بھی گورنمنٹ ہو، کوئی بھی پارٹی رول کرنے کے لیے اگر عوام اس کو منتخب کرتی ہے تو وہ اپنے 5 سال کمپلیٹ کرے. لیکن سب سے پہلے یہ کہ یہ جو رسپانسبلٹی ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کی آتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹی بیٹھیں، اپنا ایک مینیفیسٹو اور ایک اپنا قومی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے ایک روڈ میپ بنائے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ کس قسم کے تعلقات بنانے. ہمیں ساری عمر یہی پڑھایا گیا کہ جی کشمیر پاکستان کی شہر آ گیا، کیا اس کے لیے ہم نے کیا اقدامات کیے. ہم نے بچپن میں یہی سنا کہ جی انڈیا ہمارا دشمن ہے. ایک کچھ دور کے بعد ایک پارٹی آتی ہے اور کہتی نہیں جی ہم نے تو پڑوسیوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھنے ہیں. ایک آتا ہے کہتا ہے نہیں جی ہم نے تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھنے. تو کیا ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہ رکھ کے کیا وہ جو ہم پیسے جو اپنے دوسرے کاموں کے لیے لگاتے ہیں وہ پیسے ہم بچا کے کیا عوام کو اتنے خوشحال نہیں کر سکتے، اتنی ایجوکیشن نہیں دے سکتے، ان کے لیے روزگار، ان کے لیے اتنے مواقع پیدا نہ کر سکے کہ وہ عوام خود کھڑی ہو جائے اور وہ سمجھے کہ کیا ہمارے لیے اچھا ہے، کیا ہمارے لیے برا ہے. لیکن کونسلر عابد چوہان صاحب، کیا آپ یہ بتائیں گے جو یہ جو ایڈوائسیں آپ دے رہے ہیں، جو آپ باتیں بتا رہے ہیں، یہ ہمارے حکمرانوں کو یا ہمارے پالیسی میکروں کو نہیں پتہ ہے؟ ان کو پتہ ہے ان ساری چیزوں کا. اچھا، کیا وجہ ہے جو آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا وجہ ہیں؟ آپ لوگ سجیشن بھی دیتے ہیں، اور آپ جیسے لوگ جو مختلف اور ممالک کے لوگ ہیں جو پاکستان کا درد رکھتے ہیں اور پاکستانی کمیونٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے ممالک کی جو وہاں کی سیاست ہے اس میں بڑے اچھی طرح انوالو ہیں اور اہم عہدوں پہ ہیں، وہ سارے ہی یہ دیتے ہیں، سجیشنز دیتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے حکمران اور پالیسی میکر جو ہیں انہوں نے اس طرف سے کان بند کر رکھے ہیں؟ اور اس صورتحال میں کیا آپ سمجھتے ہیں ہم اندرونی اور بیرونی دباؤ سے باہر نکل پائیں گے، اور کیا نکل جائیں گے واقعی؟ ان کے جو مفادات ہیں وہ لانگ ٹرم نہیں ہے نا، وہ شارٹ ٹرم ہے. جیسے ہمارے پاکستان کے ایک سیاستدان کے جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہتے ہیں مٹی پاؤ. آپ دیکھیں مٹی پانے سے وہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. جو آپ کے مسائل ہیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ جی ہمارے یہ مسائل ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائیں. ہم دیکھیں ہم نے ایک وقت آیا کہ ہم افغانستان رشیا کے خلاف لڑے، افغانستان ہمارے ساتھ تھا. آج افغانستان کے ساتھ ہمارے بارڈر کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ آئے دن ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. تو اس قسم کی جو پالیسی یہ کیوں ہوئی، اس کے اوپر ایک ڈسکشن ہونی چاہیے. تمام پولیٹیکل پارٹی بیٹھیں، دیکھیں کہ یہ کیا وجہ ہے، اس کے مرکات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کو کیسے حل کیا جاتا ہے. یہ سیاستدان سمجھتے ہیں طاقتور
حلقے بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ جب تک آپ کے ملک کے اندر پرامن ماحول نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کے اندر ایک انویسٹمنٹ ہوگی، نہ ہی آپ کے اندر ایک ٹورزم کو پروان چلے گا، نہ ہی یہاں کے جو اوورسیز ہے، جو مڈل ایسٹ کے اندر اوورسیز ہیں وہ تو آپ کو پیسے بھی بھیجیں گے، وہ پاکستان میں جائیں گے بھی کیونکہ ان کی فیملیز ہیں، لیکن جو لوگ یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر ہیں جن کی 3 4 نسلیں یہاں پہ آباد ہیں، ان کا انٹرسٹ ڈے بائی ڈے پاکستان کے ساتھ ویک ہوتا جا رہا ہے. تو پاکستان کو ایسے مواقع پیدا کرنے چاہیے، ایسی اٹریکشن ہونی چاہیے کہ جو ہمارے ینگ جنریشن ہے وہ پاکستان جائے، پاکستان وہاں پہ وزٹ کرے، وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ کرے. تو یہ پاکستان کی جو سیاستدان ہیں اور طاقتور حلقے ہیں، ان کو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک لانگ ٹرم پالیسی میں سمجھتا ہوں کہ بنانی چاہیے. کونسلر عابد چوہان کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنی پالیسیوں پر، اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی. جب تک ہم ایک بہترین مشاورت کے ساتھ ایک پالیسی نہیں بنائیں گے اور اس میں عوام کو بھی اس کی مشاورت شامل نہیں کریں گے، تب تک ہم اگر کہیں کہ ملک میں استحکام آئے گا تو ملک میں استحکام نہیں آ پائے گا. ملک میں استحکام لانا ہے تو پھر ہمیں جو ہے مفاہمت کی، اتفاق رائے کی پالیسی کو اپنانا پڑے گا. ناظرین، یہ خیالات کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی عابد صاحب. خوش آمدید، آپ کا شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں. بات ہو رہی تھی عوام کی، بات ہو رہی تھی اس پاکستان کی. یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ پاکستان نہیں تو پھر کچھ نہیں. ہم سب کو پاکستان کی سوچ کو جو ہے وہ پروان چڑھانا پڑے گا. پاکستانی عوام کو دیکھنا ہوگا، اور پاکستانی عوام چاہے یہاں ہے یا بیرون ملک ہے، جہاں بھی ہے، ہمیں اس کے متعلق بھی سوچنا ہوگا، ان کی مجبوریوں کو بھی دیکھنا ہوگا، ان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ بہتر جو ہے نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ وہاں بھی ہم جو کر سکتے ہیں ان کے لیے کرنا ہوگا. ہمیں صرف ان سے قربانی ہی نہیں مانگتے رہنا ہے، ہمیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ قربانی دینی ہوگی اور قربان ہونا ہوگا. جب تک یہ دونوں طرف جذبے نہیں ہوں گے، ہم کیسے ان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھ سکتے ہیں؟ عابد چوہان صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان کے متعلق سوچتی ہے اور پاکستانی عوام بھی ان کا درد اسی طرح رکھتی ہے اور ان کی بیرون ملک جو مجبوری ہیں ان کو سمجھتی ہے. اچھا، جب یہ سمجھتی ہے تو عام طور پہ یہ جیسے ہم اپنی بات کرتے ہیں تو وہاں اس ملک میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی یہاں کی اہل سیاست نے دھڑے بازی پیدا کر دی ہوئی ہے. وہاں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو کہ یہاں ہو رہا ہے. اتفاق کی بجائے جو ہے وہاں فرقہ بندی ہو رہی ہے، وہاں آپس میں اختلاف رائے بڑھتا جا رہا ہے، جس نے کمیونٹی میں جو ہے وہ ایک خلا پیدا کرنا شروع کیا. اب اس میں حقیقت ہے، آپ تو وہاں کونسلر ہیں، آپ کو نہ صرف پاکستانی کمیونٹی بلکہ دیگر کمیونٹی بھی جو ہے وہ آپ کو ووٹ دیتی ہے، آپ کا انتخاب بار بار کرتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی اس میں کوئی حقیقت ہے، وہاں کوئی دھڑے بندی ہے، کوئی ٹولے بنے ہوئے ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں؟
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پہ میں بات کروں گا یورپ اور یو کے کی اسپیشلی، یہاں پہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ونگز یہاں پہ ہیں. پیپلز پارٹی کا یہاں پہ ونگز ہے، مسلم لیگ نون کا ونگ یہاں پہ ہے، پی ٹی آئی کا ونگز یہاں پہ ہے. پی ٹی آئی کا ایوری ایئر یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں، ان کی ممبرشپ ہے. تو یہ چیزیں اگر گورنمنٹ کو وہ جہاں پہ جو اپنی پولیٹیکل پارٹی ہیں ان کو پریشرائز کریں کہ جی ہمارے جو یہ جائز مطالبات ہیں ہمارے لیے یہ سہولتیں پیدا کریں، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہاں پہ لوگ بیٹھ کے صرف اپنے آپ کو پروان چڑھائیں، اپنے آپ کو ہائی لائٹ کریں، اور پھر جب پولیٹیکل پارٹی آئیں اور پھر یہ اپنے عہدے مانگیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی بات نہیں ہے. یہاں کی جو عوام ہے ان کو چاہیے کہ جو یو کے کی پالیٹکس ہے، یو کے اندر جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی ہیں اس کے اندر حصہ لیں. جب یہاں پہ حصہ لیں گے، جب ہم یہاں پہ پاکستانی عوام یو کے اندر مضبوط ہوں گی، تو اس کا ایک تو فائدہ ہمیں یو کے اندر ہے، اور اس کا انڈائریکٹ فائدہ جو ہے وہ پاکستانی ساری عوام کو اور گورنمنٹ پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے. اچھا، آپ کونسلر رہے، بار بار متعدد بار آپ کونسلر رہے، اب بھی آپ لیبر پارٹی کے کونسلر ہیں اور بڑی بھاری اکثریت سے آپ کامیاب ہوئے ہیں. اچھا، اس میں آپ جیسے ہی نعیم الحسن صاحب ہیں، افضل خان ایم پی ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا آپ کی سیاست میں آپ کا ساتھ دیا بھرپور، اور آپ کو کیا یہ آپ لوگ ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کی کامیابی کا زینہ بنے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، مانچسٹر جو ہے لیبر پارٹی ہولڈ کرتی ہے، جہاں پہ ابھی تقریباً کوئی 20 پاکستانی جو ہیں وہ کونسلر ہیں، اور اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو یہ تقریباً ہم 25-26 بنتے ہیں. تو لیبر پارٹی مانچسٹر کے اندر ہولڈ کرتی ہے. اور یہاں پہ جو جب الیکشن ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ سٹی وائز کمپین ہوتی ہے، ہر ایک دوسرے کی ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں. لیف لیٹنگ جب بنتی ہے سٹی وائز تو اس کے اندر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. جب ہم ابھی گورنمنٹ میں جب ہم آئے ہیں تو جب ہمارے معاشرے کے اندر 6 ایم پیز ہیں، اس 6 ایم پیز میں سے 2-3 منسٹرز ہیں اور سینئر پوزیشن ہولڈر ہیں. تو جب ہم اس ملک میں اسٹرانگ ہوں گے، ہم یہ جو ریسورسز ہیں یا جو پولیٹیکل پارٹی ہیں ان کو ہم ان جو ممبرز پارلیمنٹ ہیں یا جو منسٹر ہیں ان کو ہم پاکستان کے لیے مجبور تو نہیں کرتے، لیکن ہم ان کے لیے ایک لابنگ کر سکتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کے لیے یہ قسم کے مسائل ہیں. یہاں پہ جو ایم پیز ہیں موسٹلی ایم پی ہمارے جو جس حلقے سے میں ہوں، اس حلقے سے جو ایم پی ہیں وہ 2 دفعہ جا چکے ہیں. ابھی وہ ہیلتھ منسٹر ہیں، تو ریسنٹلی میری ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر پاکستان کے اندر ہیلتھ سسٹم کو وہاں پہ امپروو کیا جائے. انہوں نے کہا جی موسٹ ویلکم، جب بھی آپ کہیں گے ہم جائیں گے. تو میں تمام جو پاکستانی جو یو کے اندر ہے ان کو کہوں گا کہ وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو اس کے اندر وہ اپنا رول ادا کرے، تاکہ جب ان کی پارٹی پاور میں آئے تو وہ پاکستان کے لیے اچھا کام کر سکے. اچھا عابد جوان صاحب، جیسے بہت یہاں تو رواج عام ہے کہ آپ پارٹیاں بدلتے ہیں، ایک پارٹی میں آپ کا نظریاتی طور پہ کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو دوسری، وہاں بہت کم ایسا رواج ہے. لیکن آپ نے پارٹی بدل کر لیبر پارٹی میں آئے اور پھر آپ کونسلر بنے، کیا ایسی کیا ضرورت اور ایسی کیا پریشانی آپ کو وہاں پہ ہوئی کہ آپ کو پارٹی بدلنا، کیا کسی مفاد کے تحت آپ نے بھی وہاں پاکستانی مزاج کے ہوتے ہوئے ایسا کام کیا، یا نہیں کوئی مجبوری تھی جس کی وجہ سے آپ کو ایسا کرنا پڑا؟ دیکھیں جب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا گورنمنٹ میں جب ہوتی ہے تو عوام کو بہت ساری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں. تو جب وہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی تو پھر وہ لوگ اپنا شفٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں، ڈیفیکشن ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں. جب میں 2004 میں تھا تو اس وقت میں لب ایم سے الیکشن میں نے جیتا، لیکن وہاں پہ جب عراق وار ہوئی تو اس وقت بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں جو عام لیبر پارٹی کے ممبر تھے انہوں نے پارٹی کو چھوڑا، اور اس کے علاوہ ایم پیز نے چھوڑا، اس کے علاوہ کونسلرز نے چھوڑا. تو وہ جو 2004 کا جو تھا وہ کیونکہ عراق وار تھی اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ. اس وقت ابھی جو الیکشن ہوئی ہیں یہ بہت سارے ایم پیز، بہت سارے منسٹرز، شیڈو منسٹرز اور بہت سارے کونسلرز جہاں جہاں پہ پاکستانی اور مسلمان حلقوں میں سے تھے، بہت سارے لوگوں نے لیبر پارٹی کو چھوڑ کے ایز اے انڈیپینڈنٹ گروپ بنائے ہیں. تو کیونکہ یہ جو فلسطین کا ایشو تھا یہ ہمارے
دلوں کے بہت ہی یعنی کہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ جی بالکل وہاں فلسطین کے اندر ایک ظلم ہو رہا ہے. تو یہ کسی وقت 10-15-20 سال کے بعد جب کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس وقت جب پولیٹیکل پارٹیز وہ عوام کے نظریات کو جو وہ عوام کی وہ سمجھتی ہیں کہ جی عوام سمجھتی ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی اپنے بیسک جو ان کے کرٹیسائز کرنا چاہیے یا ایک سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تو بس بدقسمتی ہے کہ بہت ساری کرٹیسائز ہوئی لیبر پارٹی کی ساری دفعہ اور بہت سارے لوگوں نے اس دفعہ بھی لیبر پارٹی کو چھوڑا اور اس دفعہ فرسٹ ٹائم یو کے ہسٹری میں 5 بندے ایسے ہیں جو انڈیپینڈنٹ لڑے ہیں. اچھا آپ کیا یہ بالکل ٹھیک ہوا. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی اگر آپ کا اختلاف رائے ہوتا ہے یا آپ اپنی کمیونٹی کی خدمت نہیں کر پاتے صحیح طریقے سے تو آپ پارٹی کو بدلتے ہیں اور بدلنے کے بعد تو کیا آپ لیبر پارٹی میں آنے کے بعد اپنی کمیونٹی جس میں ساری کمیونٹی شامل ہیں کیا آپ کے لیے وہ کر پائے جو آپ پہلے پارٹی میں رہتے ہوئے نہیں کر پائے تھے؟ وہ تو بیسکلی تو میں لیبر پارٹی کا ممبر تھا. جب میں یو کے میں آیا میں لیبر پارٹی جوائن کی لیکن آپ پہلی دفعہ کونسلر دوسری پارٹی سے بنے تھے نا. اچھا وہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں جب آیا تو دیکھا کہ میں نے لیبر پارٹی چھوڑ دی. جب لیبر پارٹی چھوڑ دی تو میں نے لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیاست میں باقاعدہ الیکٹڈ ممبر بنا. اس وقت جو نہیں اب آپ دوبارہ جب پارٹی میں آئے ہیں تو کیا وہ کر پائے جو آپ کمیونٹی کے لیے ادھر نہیں کر پائے تھے؟ ہاں نہیں وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا کہ وہ ایک بہت چھوٹا سا ایک ٹائم تھا. 2004 میں لب ڈیم سے الیکشن جیتا. 2007 میں دوبارہ الیکشن ہوا لب ڈیم کا الیکشن جیتا. اس وقت ٹونی بلیئر پرائم منسٹر تھے. ٹونی بلیئر نے ریزائن کیا. گولڈن براؤن آئے میں واپس لیبر پارٹی میں آیا. تو 2008 جنوری یا فروری سے ابھی تک میں لیبر پارٹی میں یعنی کہ لیبر پارٹی کی پالیٹکس کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیبر پارٹی جو پاکستانی عوام ہے یا جو بی ایم کمیونٹی ہے یا جو ورکنگ کلاس جو پارٹیز ہے کیونکہ یہ سوشل جسٹس کے اوپر بلیو کرتی ہیں ٹریڈ یونین کی بیکنگ کرتی ہیں تو دوسرے پارٹیوں کی بنسبت لیبر پارٹی ہمارے مفادات کو زیادہ دیکھتی ہے. تو پچھلے 2008 سے لے کے آج تک یہ تقریباً 16 سال ہو گئے ہیں میں لیبر پارٹی کی سیاست کے پلیٹ فارم سے کر رہا ہوں. ابھی جو میرا جو ٹرم ہے وہ 2026 کے اندر ختم ہوگی. تو ابھی سلیکشن پروسیس یہ سپٹمبر 2025 میں ہوگا 2026 کے لیے. تو انشاءاللہ جب یہ آپ کا کمیونٹی کے ورک کے لیے کیا ٹارگٹ ہے اس پارٹی میں رہتے ہوئے اور اس ٹینور میں؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے نیشنل پالیٹکس ایک ہوتی ہے آپ کی لوکل پالیٹکس. میں اس وقت لوکل پالیٹکس کر رہا ہوں. میری پالیٹکس کا جو حلقہ ہے وہ ایک لانگ سائڈ وارڈ ہے. ماسٹر کے اندر 32 وارڈ ہیں. لانگ سائڈ وارڈ وہ وارڈ ہے جس میں تقریباً کوئی 60% مسلمان لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو یہ اور اس کی جو آبادی ہے وہ تقریباً کوئی 20,000 ہے. جو الیکٹر رجسٹرڈ ووٹر ہے وہ تقریباً کوئی 13,000 ہے. تو یہاں کے اندر جو لوکل سٹی کونسل کے جو مین ہوتے ہیں وہ اسٹریٹ کلیننگ ہے. وہاں پہ روڈز بنتے ہیں. وہاں پہ پارکس آتی ہیں. وہاں پہ گلیاں نالیاں جیسے آپ پاکستان میں کہہ لیں وہ کام ہے. پارک کے کام ہے. اسکول ایجوکیشن کا کام ہے. لائبریریز کا کام ہے. تو یہ نئی بلڈنگز بنتی ہیں. نئے یہاں پہ جو مسائل ہوتے ہیں ڈے بائی ڈے لوگوں کے وہ جو بچوں کے ایجوکیشن کے جو کمیونٹی آپ کے کردار سے عابد چوہان صاحب مطمئن ہے اور کیا آپ کو آئندہ وہ ممبر پارلیمنٹ بنانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں آپ اس سے آگے اور پھر منسٹر اور آگے جائیں گے؟ دیکھیں یہ جو میری وارڈ لانگ سائڈ ہے ایک ایم پی کے حلقے کے اندر کم از کم 6 سے 7 حلقے آتے ہیں. یہ جو جنرل الیکشن ہے یہ 2029 میں ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس وقت دیکھیں گے. اس دفعہ بھی میں نے اپلائی کیا تھا ایک حلقے کے لیے لیکن وہاں پہ جو لیبر پارٹی کی نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی ہے انہوں نے اس حلقے کو مخصوص کر دیا کہ یہاں سے صرف عورت کا ہی انتخاب کیا جائے گا. تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سیٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جی ہاں یہ میرا ایک فیورٹ حلقہ ہے لیکن پارٹی اگر وہ اس کو وومن سیٹ کر دیتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ آپ کا وہ چانس. اچھا پاکستانی کمیونٹی میں جیسے آپ بہت زیادہ اب کونسلر پاکستانی بنے ہوئے ہیں اور پھر انڈین بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں دیگر بھی
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں کیا آپ زیادہ سے زیادہ آپ کے اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو منسٹر بنا سکیں گے، اور پھر ایک دن افضل خان جیسے جو لوگ آپ کے ساتھ بہت زیادہ منسلک ہیں، ایسے شخص کو جس کو آپ نے ممبر پارلیمنٹ بنایا، اب اس کو آگے جو ہے منسٹر سے آگے جو ہے پرائم منسٹر تک لے کے آئیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آن دا فیوچر میں افضل خان صاحب کو ہم پرائم منسٹر پہلا دیکھ سکیں پاکستانی وہاں پہ؟ دیکھیں جی، یہ ایک روایت تو چل پڑی ہے کہ جو ایکٹیو جو پارلیمنٹیرین پالیٹکس تھی وہ سرور صاحب تھے، چودھری محمد سرور صاحب، جو پاکستان میں دو دفعہ گورنر بھی بنے، وہ 1997 میں بنے۔ 1997 سے لے کے آج تک ابھی اس وقت ہمارے تقریباً کوئی 17-18 ممبر پارلیمنٹ ہیں، اس کے علاوہ ہاؤس آف لارڈز میں بھی ممبر ہے۔ تو یہ ریشو ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہا ہے۔ اس وقت یو کے کے اندر جو سب سے پاورفل پرائم منسٹر کے بعد جو پوزیشن ہے وہ آپ کی منسٹری آف لا ہوتی ہے، لارڈ چانسلر ہوتا ہے، وہ ہماری بیرسٹر شبانہ محمود صاحبہ ہیں جو برمنگھم سے ہیں۔ اس طرح پارٹی کے اندر بہت اچھی پوزیشن ہیں۔ پچھلی جو ٹوری گورنمنٹ تھی وہاں پہ جو بندہ جو پرائم منسٹر تھا وہ انڈین ہیریٹیج تھا۔ تو انشاءاللہ فیوچر میں لیبر پارٹی سے بھی انشاءاللہ وہ ایک وقت آئے گا کہ جب کوئی پرائم منسٹر جو بنے گا وہ اس کی ہیریٹیج جو ایشین ہیریٹیج ڈیفینیٹلی انشاءاللہ ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سوچ ہے اور سب کی کوشش واقعی یہی ہے، اور اس جو راستے پر وہ سارے لوگ گامزن ہیں۔ اچھا، آپ جاتے جاتے کیا کوئی یہاں کی کمیونٹی کو اور وہاں کی کمیونٹی کو ایسا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ کمیونٹی نہ صرف جڑی رہے بلکہ اس میں اتفاق رائے اور مفاہمت جو ہے وہ پیدا ہو، اور محبت بڑھے، بجائے کہ ہم یہاں بھی رہتے ہوئے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں اور بیرون ملک بھی رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں ہی لگے رہیں؟ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو جو یو کے اندر جو پاکستانی عوام رہتی ہے ان سے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر انوالومنٹ اپنی رکھیں، اور دوسرا ہم جب اس ملک میں رہتے ہیں تو ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ہمارے پاکستان کا نام اور ہمارا جو مذہب اسلام ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی دوسرے فرقوں کو یا دوسری کمیونٹی کو ایک موقع نہ مہیا کریں کہ وہ ہمیں کرٹیسائز کر سکے۔ جب ہم اس ملک میں مضبوط ہوں گے تو الٹیمیٹ اس کا فائدہ پاکستانی عوام کو اور پاکستان کو ہوگا۔ اسی طرح جو پاکستان کی جو عوام ہے ان کو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جب ان کو ایک رائٹ ملتا ہے کہ جی 5 سال کے بعد وہ انتخاب کریں تو وہ ایک اچھی گورنمنٹ کو کریں، ان کو کریں جو سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے ڈیلیور کر سکتے ہیں، اور پاکستان کے اندر اپنے جو ذاتی مفادات ہیں ان کو وہ نیچے رکھیں اور جو قومی مفادات ہیں ان کو وہ ہمیشہ ترجیح دیں۔ تو یہی میری ریکویسٹ ہے پاکستانی عوام لیبر پارٹی کے کونسلر سابق لارڈ مہر عابد لطیف چوہان صاحب کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے اس رویوں کو، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، چاہے ہم پاکستان میں رہیں چاہے ہم باہر رہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو کھینچنے کی بجائے، ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی بجائے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملانا ہے اور اتحاد و اتفاق سے آگے بڑھنا ہے۔ ہم جب اس طرح آگے بڑھیں گے تو ہم نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ بیرون ملک میں بھی مقام بنا سکیں گے اور خود کو منوا سکیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ آئندہ نئے مہمان کے ساتھ ہم پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔